بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دو گنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ایک برائی ہوتی ہے، فرشتے اس کی ایک ہی برائی لکھتے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی اچھائی کا جب خیال بھی آ جاتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، پھر جب وہ نیکی کر لیتا ہے پھر اس کے لیے دگنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کی ہے لیکن ثواب جو ہے وہ کئی گنا لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 10 گنا اس کا لکھا جاتا ہے، یہاں پہ دگنا ثواب لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی انسان نے برائی کی نیت کی ہے تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ، اس کے لیے کوئی برائی نہ لکھو، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جائے۔ جب وہ برائی کرتا ہے پھر ایک برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، لیکن جب انسان کسی نیکی کی نیت کرتا ہے، اس کی نیت کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، پھر جب وہ نیکی کر ڈالتا ہے پھر اس کے حساب اس اللہ تعالیٰ کی اذن سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اس لیے ہمارے لیے جنت میں جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ الف لام میم کہا، اگر ایک حرف پڑھتے ہو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو جب میں الف لام میم پڑھوں گی مجھے کتنی 30 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 کلمے رحمان کے نزدیک بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، بہت وزنی ہوں گے۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم سب کو چاہیے کہ 100 دفعہ اس کو کم از کم ضرور دن میں پڑھ لیں، کیونکہ کتنا ہلکا کلمہ ہے زبان پہ، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہنے میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 ٹائمز کتنی دفعہ ہوگا؟ بہت زیادہ ہے تو 5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اس کا وزن میزان میں بہت زیادہ ہوگا، ہیوی ہوں گے کلمے یہ۔ جب انسان کی نمازوں کا وزن ہو رہا ہوگا، روزوں کا ہو رہا ہوگا، پھر وہ دیکھے گا ایک دم اس کا میزان بہت بھاری ہو گیا نیکیوں کا، اور پلڑا نیکیوں کا بہت بھاری ہو گیا، وہ کہے گا میں نے ایسا کون سا عمل کیا؟ تو دیکھے گا کہ یہ جو کلمات دنیا میں کہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو رکھا گیا ہے اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بہت بھاری ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانا مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں گے اس کا ثواب بہت گنا ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک نیکی کا ثواب ایک نیکی نہیں ہے بلکہ کئی نیکیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کسی کو السلام علیکم کہنا ہے، چاہے کسی کو مسکرا کر ملنا ہے، چاہے کسی کی کوئی ہیلپ کرنا ہے، تو کسی بھی نیکی کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ تو یہ جو گواہی ہے یہ کیا ہے؟ ہر امت میں سے، یعنی کہ جو بھی، جیسے ہم مسلمان ایک امت ہیں، پھر ایک امت ہے یہودیوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے تو ہر ایک کے لیے بہرحال اسلام دین رکھا تھا، مسلمان نام پسند کیا تھا، لیکن اب مختلف قومیں بن گئی، ٹھیک ہے؟ کوئی عیسائی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کوئی یہودی کہہ رہے ہیں، کوئی ہندو کہہ رہے ہیں، اور کوئی مسلمان ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سارے نبی حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے اپنا
اپنی طرف سے بات پہنچا رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے مانا یا نہیں مانا وہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تمہارا کوئی گواہ ہے، کیونکہ یہ جو قومیں کام کر رہی ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ ان تک کوئی پیغام پہنچ جاتا، یہ تو گندے ہی کام کرتے رہے، اللہ کو بھول ہی چکے، اللہ کو پہچانا نہیں، تو کیسے تمہاری بات پہ یقین کیا جائے؟ کوئی تمہارا گواہ ہے؟ پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہاں مسلمان امت ہماری گواہ ہے۔ کیسے مسلمان امت گواہ ہوگی؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں پچھلی تمام قوموں کے اور نبیوں کے حالات بتا دیے گئے، اس لیے مسلمان امت گواہی دے گی کہ ہاں ہم نے پڑھا نا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو ہم گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ صرف جنہوں نے عربک میں پڑھا ہوگا انہیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو اردو اور ٹرانسلیشن اور یہ تھوڑی سی فہم کی کلاس بھی ساتھ رکھی گئی ہے کہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، ورنہ ہم کیسے گواہی دیں گے قیامت کے دن؟ جب جس مسلمان نے نہ صرف قرآن کو عربی میں پڑھا ہوگا بلکہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوگی، سمجھا بھی ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ پھر گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ اچھا تم پر کوئی گواہ ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا، اور وہ گواہی دیں گے کہ اے میرے رب، میری مسلمان امت نے اور تمام نبیوں نے صحیح بات کی ہے، سچ کہا ہے، پھر ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ جو گواہی ہے، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کی کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پاک سننے کی فرمائش کی، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ کہتے ہیں رک جاؤ، اور اس کے بعد آپ صبح تک کہتے ہیں کہ یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، یعنی اتنا زیادہ احساس تھا آپ کو ذمہ داری کا کہ مجھے قیامت کے دن سب کے لیے، نبیوں کے لیے، اپنی مسلمان امت کے لیے گواہی دینی ہے۔ تو ہمیں بھی اس گواہی کا احساس ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم قرآن پاک کی ریسیٹیشن کو اچھی طرح سے سیکھیں، جو کہ الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں بہتری کی کوشش کرتے رہیں۔ دوسرا، اس کی ٹرانسلیشن کو اور اس کے فہم کو حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بھی جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کو سمجھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ہم نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب انسان ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان کی عادت ہے وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کچھ دن ہم ایک لیسن نہیں پڑھتے، اب زیادہ دن گزر جاتے ہیں ہم تو بھول جاتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا لکھا تھا۔ تو اس لیے چاہے ہم 3 آیتیں روز کی پڑھیں، چاہے ہم 2 پڑھیں، لیکن ہم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے فہم کے ساتھ پڑھیں۔ ہمیشہ اپنا یہ اصول بنائیں تاکہ ہمیں قرآن کا پیغام یاد رہے، اور قیامت کے دن جب ہمیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن ہماری زبان میں ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ اس میں کیا لکھا ہے۔ نہیں، بلکہ ہم کانفیڈنٹ ہو کر جواب دے سکیں، گواہی دے سکیں کہ ہاں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، اور ہم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ تمام نبیوں نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا۔ تو آج کے لیے ہم اتنا رہنے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔